نوجوانوں کی اس اصحاب کہف کی کہانی سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ پیارے بچوں کہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا، ان میں جوش ہوتا ہے، وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ سستی اچھی بات نہیں، انہیں اپنے ایمان کی فکر تھی، وہ ایکٹیو تھے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ آ جائے، کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ آ جائے، ہم نے کبھی بھی سچ کا، حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اچھے اور نیک دوست بنانے ہیں، کیونکہ جب ایک نوجوان صحیح بات پر جم گیا تو دوسرا بھی اس کو دیکھ کر صحیح بات پر جم گیا۔ اس طرح ان کا ایک چھوٹا سا گروپ یا پھر ایک ٹیم بن گئی۔ اور اچھے دوست ہمیشہ اچھی باتوں پر کھڑا ہونا سکھاتے ہیں نا، تو ایک کو دیکھ کر دوسرا بھی جمع ہوتا گیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ جمع رہے، مضبوطی سے اپنے ایمان کو بچائے رکھے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اللہ کے لیے اگر ہمیں اپنی نیند اور آرام قربان کرنا پڑے تو ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمیں وہ نیند بھی واپس کر دے گا، اللہ ہمیں آرام بھی واپس کر دے گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں نے ہر موقع پر اللہ سے دعا مانگی۔ انسان اگر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اور کبھی بھی انسان دعا مانگے بغیر کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتا، اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نوجوانوں نے بادشاہ سے ڈر کر دین نہیں چھوڑا۔ ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اور جو کام صحیح ہے صرف وہی کرنا ہے۔ اور آخر میں سیکھا کہ جب ہم کسی غلط کام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمیں سنبھال لیتا ہے، اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اصحاب کہف کے بعد آگے باغ والوں کا قصہ ہے۔ دو باغ والوں کا قصہ، دو باغوں والے ہمسائے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحْدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عنایت کیے تھے۔ سورہ کہف آیت 32۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور قصہ سنا رہے ہیں، باغ والوں کا قصہ۔ ایک شخص تھا جو کافر تھا، لیکن اللہ نے اسے دو خوبصورت انگور اور کھجور کے باغ دیے تھے جو بہت پھل دیتے تھے۔ ہرا بھرا باغ تھا، وہاں نہریں بھی تھیں جس سے ان فصلوں کو پانی ملتا تھا۔ ایک دن اس کافر نے اپنے دوسرے ساتھی کو جو مومن تھا اس سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا یہ باغ کبھی ختم ہوگا، میرے یہ دو باغ کبھی ختم نہیں ہوں گے اور کبھی قیامت نہیں آئے گی۔ یعنی اس کافر نے کہا کہ یہ نعمتیں جو مجھے ملی ہیں، اللہ نے جو دی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور قیامت کبھی نہیں آئے گی۔ یہ سن کر اس کے مومن دوست نے اسے سمجھایا کہ یہ کفر ہے، اللہ کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اللہ چاہے تو ان باغوں کو ابھی ختم کر دے، اللہ کے ساتھ کفر نہ کرو، وہ رب ہے ہمارا۔ اور جب باغ میں جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اتنے پیارے باغ دیے، اور کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی یہ صرف اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کی قوت ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں اس باغ کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے اس باغ کو تباہ کر دیا، اس کافر کے باغ کو تباہ کر دیا، اور وہ کافر افسوس کرنے لگا، ہاتھ ملنے لگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیوں کیا اور اس نے اللہ کا شکر کیوں نہیں کیا۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہمیں نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے، کبھی بھی نعمتوں پر اکڑنا نہیں ہے، تکبر نہیں کہنا، اور ہر اچھی چیز کو دیکھ کر کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ صرف اللہ کی ہی طاقت ہے کہ وہ ہمیں یہ نعمت دے رہا ہے، اللہ ہی ہمیں بڑی سی بڑی نعمت دے سکتا ہے۔ باغ کے واقعے کے بعد آخر میں ایک بہت پیاری آیت نمبر 49، مالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن لوگ جب اپنے اعمال کی کتاب دیکھیں گے، یعنی وہ کتاب جس میں نیکیاں اور برائیاں لکھی ہوتی ہیں، جس میں ہمارے کام لکھے ہوتے ہیں جو دنیا میں ہم نے کیے ہوتے ہیں، وہ کتاب جب ان کو قیامت کے دن دکھائی جائے گی انسانوں کو، تو وہ حیران ہوں گے اور کہیں گے یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، یعنی چھوٹا بڑا عمل سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، دنیا میں جو کسی نے کیا ہے وہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر چھوٹی بات بھی لکھی جاتی ہے۔ بچوں، ہمارا ایکشنز، ہماری کام، ہماری باتیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ کسی کو دیکھ کر اگر آپ مسکرائے ہیں تو وہ بھی لکھا گیا، کسی کو دیکھ کر اگر آپ نے اگنور کیا ہے تو وہ بھی لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورا حساب دیتا ہے،
اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ یہاں پر آپ کا پارہ نمبر 15 مکمل ہوا۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، نصف قرآن آپ کا مکمل ہوا ماشاءاللہ، آدھا قرآن آپ کا پورا ہوا، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ ایک نظر دیکھتے ہیں کہ پارہ 15 میں آج ہم نے کیا کیا سیکھا۔ سفر معراج دیکھا کہ معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ والدین کے ساتھ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے آنکھ کی، کان کی، دل کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر کیسے چلنا ہے؟ عاجزی سے چلنا ہے، اکڑنا نہیں ہے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر شیطان کی آواز سے بچنا ہے، اور شیطان کی آواز کون سی آواز ہے؟ اب تو سب جانتے ہیں نا، شیطان کی آوازوں سے بچنا ہے، ہم نے میوزک سے بچنا ہے اور شیطانی باتوں سے بچنا ہے۔ پھر قرآن، کون سا قرآن؟ فجر کے وقت قرآن کو پڑھنا ہے۔ پھر سورہ کہف میں ہم نے دیکھا کہ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھنی چاہیے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہی نور ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر غار والے نوجوان کے بارے میں پڑھا، اصحاب الکہف جو نوجوان تھے، اور نوجوانوں میں ہمیشہ جوش ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم نے بھی ایکٹیو بننا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ کسی سے نہیں ڈرنا، لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرنا، صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور صحیح کام کرتے چلے جانا ہے۔ پھر 2 باغ والوں کا قصہ، جس میں ہم نے دیکھا کہ اپنی نعمتوں پر فخر نہیں کرنا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کبھی بھی کفر کی کوئی بات نہیں کرنی، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ کی سزا سے ڈرنا ہے۔ اور ہم نے اینڈ میں دیکھا کہ ہر عمل لکھا جا رہا ہے، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہماری نوٹ ہو رہی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہت کیئرفل رہنا ہے اور بہت کیئرفل رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ جو ہم ایکشنز کر رہے ہیں، جو ہم بات کہہ رہے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو آپ سب بچوں کے دلوں کی بہار بنا دے، ہمیں چلتا پھرتا قرآن بنا دے، قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اور جیسے آج ہم 15 پارے پڑھ کر خوش ہو رہے ہیں نا کہ ہم نے 15 پارے پڑھ لیے، نصف قرآن ہو گیا ہمارا، آدھا قرآن ہو گیا، اسی طرح ہم ایک دن 30 پاروں کی خوشی منائیں اور 30 پاروں کو مکمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔